ساتھ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے ساتھ کاش ایسا بھی دن آئے جو یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں میں جذبے ہیں، جو ان کی ننھی ننھی دعائیں ہیں کشمیری قوم اور کشمیری بچوں کے لیے، جو اس وقت چھلنی ہے، جو اس وقت سکولز میں نہیں جا سکتے، جن کے والد جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، جن کی ماں جو ہیں وہ ہاف ویڈوز ہیں، جن کی بہنیں جو ہیں وہ ہاف آرفنز ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا ہے کہ ہندوستان کی بلٹ ہے اور اس کے آگے ایک نہتی قوم۔ اس ماحول کے اندر ایک پوری قوم ایک کے بعد دوسری نسل 7 نسلیں ہو گئی ہیں ان 77 ایئرز میں، اور آج تک کشمیری قوم جو ہے ڈٹی ہوئی ہے۔ تو میں آپ اپنے پاکستانی بچوں سے، اپنے فیوچر جنریشن سے آج میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اور ایڈریس کرتی ہوں کہ آپ کیمپینز کے اندر، اپنی سوشل میڈیا کے تھرو، اپنی ہر لحاظ سے آپ کے اندر اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی انفارمیشن ہے، اور پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے بھی کیمپین کی جا رہی ہے، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیریوں کے لیے ہمیں ایک بہت سٹرونگ اور توانا آواز چاہیے گراس روٹ کے اوپر پاکستان کے یوتھ کی، آپ کی جو آواز ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے یوتھ اور عوام کی پاور تھی جب پاکستان بنا۔ اسی طرح جو ہماری عظیم حریت کی قیادت ہے، اگر عوام ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی ریولوشن دنیا بھر میں نہیں چل سکتی۔ پیلسٹینینز اس وقت شہید ہو رہے ہیں، مگر پوری دنیا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے جتنا بھی جبر اسرائیل یا انڈیا کر رہا ہے، مگر جب تک ایک عوام کا سمندر نہیں ہوتا ساتھ تو جتنے بڑے بھی فرعون ہوں وہ ہار جاتے ہیں۔ تو آپ سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ اپنے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں آپ کی آواز جاری ہے، آپ اس کو زندہ رکھیں، اور اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ یہ جو بلیک یوم سیاہ ہے یہ یوم فتح میں تبدیل ہو، اور جو ہمارے لاکھوں شہداء ہیں، جو بچے یہاں بیٹھے میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں، اور جتنی بھی عوام یہاں پہ آئی ہے پورے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر کی جو فیملیز ہیں یہاں پہ، کہ اس وقت شہداء کی پریزنس ہے یہاں پہ، لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں۔ ایسی تحریکیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی ہیں جہاں اتنی عظیم قربانیاں، جہاں ہر کشمیری جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے دے رہا ہے، اور ایک نہتی قوم دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہی ہے پچھلے 77 ایئر سے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کشمیری قوم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، پاکستانیوں، کشمیری قوم اور کشمیر کی تحریک ہی پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے۔ آج جو راجناتھ بات کرتا ہے، جے شنکر وہاں سے تڑیاں مارتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے تھریٹس دی جاتی ہیں، جی بی کی دی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہ اور بھی زیادہ اس میں شدت آ گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو 5 سال پہلے ایبروگیٹ کیا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کر دیا ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر وہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دے مقبوضہ جموں کشمیر کو، اور کشمیری کہاں جائیں گے؟ قبروں میں جائیں گے، اور قبریں بھی نہ ملیں تو ان مارکڈ گریوز کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ یہ اس کو فیل کریں کہ کشمیری کس کرب سے گزرے، کس عذاب سے وہ قوم گزر رہی ہے، اور پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر واقعی میں ایسی بات ہوتی کہ کشمیری قوم ڈر گئی ہے 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک، تو یہ 10 لاکھ کی دہشت گرد آرمی ہندوستان کی وہاں نہ بیٹھی ہوتی، اور ان کی 16 سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیز، کالے قوانین ہیں، پیلٹس جو جانوروں پہ بھی بینڈ ہیں، ریپ ایز اے ویپن آف وار، ہر گھر کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور کوئی بھی تحریک چلتی ہے اپنی قیادت سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو پاکستان بنا، حریت کی قیادت ہے تو یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت ہماری ساری قیادت جو ہے، چاہے وہ شہید سعید علی گیلانی صاحب ہوں، جن کو ہم نے، جو اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی قبر مبارک پہ بھی کوئی نہیں جا سکتا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی ڈیڈ باڈی نہ ملے، دفنانے کی اجازت نہ آپ کو ملے، آپ لاش کو نہیں دیکھ سکتے؟ مقبول بٹ سے لے کر اب تک ہمیں ڈیڈ باڈیز تک نہیں ملتی اپنے پیاروں، اپنے رہنماؤں کی، کوئی جا نہیں سکتا ان کے پاس۔ یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ کے قریب ڈالا ہوا ہے، بہت ان کی دھڑا دھڑ ان کی تاریخیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح
आसिया अंद्राबी साहिबा बहुत बीमार हैं, उनको एस्थमा है और उनको भी जिस बैरक में फेंका हुआ है तिहाड़ के अंदर, शबीर शाह साहब जेल के अंदर हैं, मुसरत आलम, फहमीदा सूफी, कितने नाम हैं। इनके अलावा आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो उनके हाथों में तहरीक का कमान है। तो अगर आप लोग जो पब्लिक है, जो यूथ है पाकिस्तान का, आप आज अहद करें कि ये सिर्फ आज का दिन नहीं है बल्कि ये एक जहाद मुसलसल है। अगर कश्मीरी कौम 77 ईयर्स से आपकी भी डिफेंस लाइन है तो अब आपका भी फर्ज है कि आप उनकी आवाज बने, दुनिया भर में कैंपेन करें। जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, सिविल सोसाइटी है, हुर्रियत के रहनुमा हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, जो यूथ आया हुआ है, बच्चे आए हुए हैं, मीडिया जो है, सारा का सारा आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वाकई में कश्मीर कॉज जिंदा है और कश्मीर के वारिस सारे जिंदा हैं जो इधर खड़े हैं। और आप सबको इस बात का इतना सुकून मिलता है जब आप कश्मीरियों के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये एक इबादत है और ये एक हमारा किबला है, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान की बात है, ये इंसानियत की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर की तहरीक पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।